الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم وحظى حظوهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ آج مشکات المصابیح کا 6واں سبق ہے اور آپ باب عیادت المریض کتاب الجنائز کا باب عیادت المریض و ثواب المرض ابھی پڑھ رہے ہیں. کچھ حدیثیں پڑھ چکے ہیں، انہی میں سے یہ ہے کہ عن عبداللہ ابن عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا كان على طریقة حسنة من العبادة ثم مرض قیل للملک المؤکل به اکتب له مثل عمله اذا كان طلیقا حتى اطلقه او اکفته علی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بندہ جب عبادت کی اچھے راستے پہ ہوتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر بیمار پڑتا ہے، تو جو فرشتہ اس پر مقرر کیا گیا ہے اس سے کہا جاتا ہے للملک المؤکل به. المؤکل بصیغہ اسم مفعول توکیل سے، توکیل کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا اور سپرد کرنا. جو فرشتہ پر مقرر کیا گیا ہے اس سے کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالی. کہ اکتب لہو مثل عملہ اذا کان طلیقا، کہ اس کے لیے اس وقت کا اس جیسا عمل لکھو جو اس وقت تھا جب یہ اس بیماری سے آزاد تھا. طلیق آزاد، اے طلیقا من المرض، اے صحیحا، یعنی جب صحت و تندرستی کی حالت میں تھا وہ یہ جتنا عمل اور جیسا عمل کرتا تھا اس کا جو ثواب ہوتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے مجبور ہو کر اگر اس طریقہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو ویسا ہی ثواب لکھو اس کو. حتی اطلقہ، یعنی حتی اطلقہ من المرض، یہاں تک کہ میں اس بیماری سے اسے آزاد کر دوں. بیماری سے آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حتی اشفیہ، کہ میں اسے شفا دوں. او اکفتہ الی، یا اپنے پاس بلا لوں. کفت یکفیت، کفتن باب ضربہ یضرب سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ اکفت. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفت الی، مائل کرنا، بلانا. اپنے پاس بلا لو تو اس وقت تک تم اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھتے رہو. تو اب دیکھیے باب کیا ہے؟ باب عیادت المریض و ثواب المرض، بیماری میں کتنا ثواب ملتا ہے. اس حدیث کا تعلق ہو گیا نا اس باب سے، مطابقت ہو گئی. وعن انس ان رسول اللہ، مگر خیال رہے کہ ان بیماریوں پر ثواب اسی وقت ملتا ہے جب بندہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، غلط الفاظ زبان پہ نہ لائے، بلکہ اللہ کی جو رضا ہے راضی برضائے مولا رہے اور کہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ بہتر ہے میرے لیے. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قيل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. رواہما فی شرح السنہ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اپنی جسمانی کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جسمانی آزمائش کا مطلب کیا ہوا؟ جسم میں بیماری کا ہونا، پریشانی کا ہونا. اس میں جب وہ مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، قیل للملک، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے. اوپر ہے للملک المؤکل بھی، یہاں للملک ہے، مطلب وہی ہے. الف لام عہد خارجی کا ہے.
سے مراد خاص فرشتہ ہے وہی جو اللہ اس پر مقرر فرماتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے یعنی جو لکھنے کے لیے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنے کے لیے یا بدیاں لکھنے کے لیے مقرر ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اکتب لہو صالح عملہ الذی کان یعمل، اس کے لیے وہ نیک عمل لکھو جو یہ کیا کرتا تھا پہلے. کان یعمل یعنی کان یعمل فی زمن صحتہ وعافیتہ، اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں جو کیا کرتا تھا. فَإِن شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ، تو اگر اللہ اسے شفا بخش دیتا ہے، صحت و تندرستی عطا فرما دیتا ہے، غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ، تو اس سے دھو دیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، طَهَّرَهُ سے پاک کر دیتا ہے ان گناہوں. وَإِن قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ، اور اگر اپنے پاس بلا لیتا ہے، اس کی روح قبض کر لیتا ہے. قبض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمیٹ لینا، گرفت میں لینا. اگر اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے. رواہ ما فی شرح سنہ، باتیں بالکل واضح ہیں. وعن جابر بن عتیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہادۃ سبع. حضرت جابر بن عتیق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادتیں 7 ہیں. اس سے پہلے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ شہید خمسن، شہید 5 ہیں. یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ 7 ہیں. سول قتل فی سبیل اللہ، راہ خدا میں مارے جانے کے علاوہ 7 ہیں. اور وہاں جو 5 تھیں ان میں راہ خدا میں مارا جانا بھی شامل تھا. کیوں؟ تو بظاہر اعتراض لگ رہا ہے، بظاہر لگ رہا دونوں میں تعارض ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسا سبق دے دیا، اگر یاد رہے گا تو کہیں تعارض نہیں ہوگا. الذکر بالعدد لا یفید الحصر. کہ گنتی اور عدد کے ذریعے اگر کسی بات کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں حصر مقصود نہیں ہوتا. ایک تو یہ، اور 2 جواب اور دیے تھے، دہرا لیجئے، کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعداد بیان فرمائی ہے تو جیسا موقع رہا اس کے مطابق بیان کر دی، یا ہے کہ اس وقت تک جو حکم آیا اللہ کی طرف سے اس کے مطابق تعداد بیان کر دی. اور بالفرض مان لیجئے دونوں کا زمانہ ایک ہو تو پھر الذکر بالعدد لا یفید الحصر. حصر کہاں اس سے ہوا؟ جو گنتی کے ذریعے سے اس کا ذکر ہے تو حصر کہاں ہوا کہ تعارض ہو. جی تو سنیے صاحب وہ 7 کون ہیں؟ المطعون شہید، طاعون میں مرنے والا شہید. والغریق شہید، اور ڈوب کر مرنے والا شہید ہے. وصاحب ذات الجنب شہید، یہ ذات الجنب کہتے ہیں نیمونیا کو. نیمونیا پھیپھڑوں میں ہو جاتا ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جس کو کورونا کہتے ہیں، یہ واقعی اگر ہو جائے تو یہ نیمونیا ہی کی بڑھی ہوئی صورت ہے. نیمونیا ہوتا ہے، پھر ڈبل نیمونیا ہوتا ہے، اس سے بھی آگے کی صورت ہے یہ کورونا. یہ عام طور سے عموماً تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو جال پھیلا دیا گیا ہے بس اللہ ہی بہتر جانے. لیکن یہ کہ اب آپ غور کیجئے کہ جب نیمونیا میں مرنے والا بحکم حدیث شہید ہے تو اس میں بھی اگر کوئی مرے گا تو وہ بھی شہادت کی موت پائے گا. جی صاحب ذات الجنب شہید. والمبتون شہید، اور بطن یعنی پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. استسقاء کی بیماری ہو گئی، حیضے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کے بعد انتقال کر گیا تو وہ بھی شہید حکمی ہے. وصاحب الحریق شہید، اور جل کر مرنے والا شہید ہے. حریق کا معنی آگ ہوتا ہے، جلنا بھی ہوتا ہے اگر مصدر معنی لے تو جل کر مرنے والا شہید ہے. میں ترجمہ کہیں کہیں ترجمانی کے انداز کا کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بہت الگ سے تشریح نہ کرنی پڑے. والذی یموت تحت الحدم شہید، اور دب کر مرنے والا، اور جو شخص دب کر مرے وہ بھی شہید ہے. حدم کا معنی ہوتا ہے ڈھہ جانا. کوئی عمارت کسی پہ ڈھہ گئی، پیڑ کسی پہ ڈھہ گیا، یا اور کوئی اس طرح کی چیز کسی پہ ڈھہ گئی بڑی چیز اور اسی میں دب کر وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے.
والمرأة تموت بجمع شہید، جمع کا معنی ولادت، ہاں، اور جو عورت بچے کی ولادت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، ہاں؟ یہ سب شہید حکمی ہیں۔ شہید حقیقی کون ہے؟ الذی قتل فی سبیل اللہ کا ذکر اوپر ہوا۔ رواہ مالک و ابو داؤد والنسائی، امام مالک، ابو داؤد اور نسائی تینوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کی روایت کی۔ وعن سعد قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان صلبا في دينه اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة هون عليه فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب۔ رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ امتحان و آزمائش والا کون ہے، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ امتحان میں کون ڈالا جاتا ہے؟ قال الانبیاء، فرمایا انبیاء کرام، ثم الامثل فالامثل، اور پھر درجہ بدرجہ جو افضل و بہتر ہے، انبیاء، پھر انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے صحابہ، صحابہ کے بعد جن کا درجہ ہے اولیاء، پھر صالحین، اس طرح سے درجہ بدرجہ جس کے جیسے رتبے ہیں اور جیسے درجے ہیں ویسا امتحان لیا جاتا ہے، ویسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص اعدادیہ کا سند پائے گا، اعدادیہ کا رزلٹ جس کو ملنا تو اس پہ اعدادیہ ہی کا امتحان لیا جائے گا، ہاں، اور جس کو تخصص فی الحدیث کی سند ملنی ہے تو ظاہر اس سے سخت امتحان لیا جائے گا، تخصص فی الحدیث کا لیا جائے گا۔ تو جس کے جیسے رتبے ہیں ویسا اس سے امتحان، روشنی میں سمجھ لیجیے، آسان ہے سمجھنا۔ تو انبیاء کرام کے رتبے چونکہ ساری مخلوق میں اور سارے انسانوں میں سب سے بلند و بالا ہیں، اس لیے ان کا امتحان بھی اسی درجے کا ہے، ہاں۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد اولیاء، صالحین، یبتلا، اچھا اس میں الامثل کا لفظ استعمال ہوا ہے، امثل سے مراد افضل۔ یبتلا الرجل علی حسب دینہ، آج انسان کو اس کے دین کے اعتبار سے، دین کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ صُلْبًا فِي دِينِهِ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، تو اگر دین میں وہ سخت، دین میں متسلب ہو تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے دین میں کچھ نرمی ہو تو هُوِّنَ عَلَيْهِ یعنی سُهِّلَ عَلَيْهِ وَخُفِّفَ عَلَيْهِ، تو اس کے لیے آسانی رکھی جاتی ہے، یعنی من جانب اللہ۔ یہ گفتگو کس کی چل رہی ہے؟ یہ عام طور الرجل سے مراد الرجل المومن ہے یہاں، سمجھے کہ مومن آدمی اگر بہت دیندار ہے، متسلب ہے، دین میں پختہ ہے، تو اس کا امتحان بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور اگر دین مطلب مومن تو ہے، دیندار تو ہے، مگر اتنا نہیں پہلے والے کی طرح، تو اللہ کی طرف سے اس پر کچھ آسانی رکھی جاتی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پریشانی میں پڑ کے بدک نہ جائے، تو تالیف قلب کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، فما زال کذالک حتی یمشی علی الارض ما لہ ذنب، تو وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ فما زالہ میں ضمیر ہوا کا مرضی پہلے والا شخص ہے جو اپنے دین میں سخت ہو، تو وہ ایسے ہی رہتا ہے یہاں تک کہ روئے زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہ ہو،
مطلب یہ ہے کہ آزمائش پر آزمائش، آزمائش پر آزمائش، آزمائش پر آزمائش ہوتی رہتی ہے، اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل بے گناہ ہو جاتا ہے، سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. ہاں تو حاصل کیا ہوا کہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی خیر کا بہت بڑا پہلو ہے مومن کے لیے، کہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں. اور یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اگر یہی گناہ سب اکٹھا ہوتے اور پھر قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑتا یا اس کی سزا بھگتنی پڑتی تو قیامت کی سزا تو بہت سخت ہے. اللہ مان والا فیل، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں. بڑی سخت سزا ہے اس کی. تو یہاں تو آسانی کے ساتھ سب ہو جائے گا. ہاں اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دنیا میں جو لوگ بیماری میں اور بلاؤں میں مبتلا رہے، جب ان کے ثواب کو قیامت کے دن وہ لوگ دیکھیں گے جو مبتلا نہیں رہے، آرام و آشائش میں رہے، تو وہ آرزو کریں گے اے کاش ہم بھی انہی کی طرح نہیں بلکہ اس طرح مبتلا ہوتے کہ ہمارے جسم کی کھال ادھیڑ لی جاتی. جی یہ آرزو کریں گے وہ، یعنی اتنا ثواب ہوگا اس کا. رواہ الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن اور صحیح ہے. حسن اور صحیح کا مطلب کیا ہے کہ دو سندوں سے مروی ہے، ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے، دوسری سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی سند کے اعتبار سے حسن بھی ہو اور ایک ہی سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو. یہ ایک تعویل یہاں ہے. دوسری تعویل یہاں اور کی جا سکتی ہے کہ یہ حسن لذاتی ہی ہے اور صحیح لغیرہ ہی ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے، لیکن چونکہ متعدد طرق سے مروی ہے تو متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے حدیث حسن ترقی کر کے حدیث صحیح تک پہنچ گئی، لیکن اس کی صحت یہ لغیرہ ہی ہے، لذاتی ہی نہیں ہے. تو حسن لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ ہی. ہاں اس لیے کوئی دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں ایک حدیث میں. ویسے یہ اصول حدیث میں ایک پوری بحث آتی ہے، اس بحث کو دیکھ لیجئے گا، آپ نے پڑھا بھی شاید ہوگا نزہۃ النظر میں. وعن عائشة قالت ما اغبط احدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الترمذی والنسائی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد کسی شخص کی موت کی آسانی کی اب میں آرزو نہیں کرتی، اس پر خوش نہیں ہوتی. غبطہ یغبطوں کا معنی خوش ہونا، رشک کرنا، آرزو کرنا. کیا مطلب ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب اعظم ہیں، محبوب اعظم ہیں، اور جب ان پر سختی ہوئی موت کے وقت، سکرات الموت طاری ہوئے اور نہایت سخت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت سختی کا ہونا گویا من جانب اللہ انعام ہے. اس لیے اب میں سرکار کے اس رحلت کے واقعے کے بعد اب میں کسی شخص کی موت کی آسانی کی آرزو نہیں کرتی، کیونکہ سختی جیسی ہوگی جیسا اس کا مرتبہ ہوگا. ہاں کبھی کبھی کچھ اور بھی وجہیں ہوتی ہیں سختی کی، ایک عام وجہ ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ اور سختی، کبھی گناہوں کی وجہ سے بھی سختی ہوتی ہے. ہاں اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. سختی تو ہوتی ہے ان پر، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا رحمت الہی اور فرشتگان رحمت کے دیدار میں اس طرح مصروف ہوتے ہیں، ایسے مصروف کے مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو موت آیت تبسم بر لب اوست. کہ مرد مومن کی نشانی میں تم سے بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے
تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اگر یہ حکم عام نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مومن کون ہوگا؟ اور ان پر موت کی سختیاں حد درجہ تھی. وہ حکم عام نہیں ہے. شاعری ہے، شاعری میں ہر بات نہیں کہی جا سکتی. سمجھے؟ ساری باتیں شاعری میں نہیں کہی جا سکتی. شاعری ہوتی ہے. اچھا صاحب. وعنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي وابن ماجہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی حالت میں دیکھا. جب سرکار کی رحلت قریب تھی اس وقت دیکھا میں نے. وَإِنْدَهُ قَدَحٌ، آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، فیہ ماؤن، جس میں پانی تھا. سرکار اس پیالے میں اپنا دست مبارک داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرتے ہو. یہ ایسی سختی اور گرمی تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے اور پھر چہرے پر پھیرتے. ثم یقول، اور پھر ارشاد فرماتے اللہم اعنی علی منکرات الموت، یا یہ فرمایا کیا اور سکرات الموت. راوی کو یہاں پر شک ہے کہ علی منکرات الموت کہا یا علی سکرات الموت. سرکار اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. یہ موت کی سختیاں ہیں اور حقیقی مددگار تو ہی ہے، تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں. اس کو رواہ الترمذی و ابن ماجہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی سختیاں کس وجہ سے تھیں؟ بہت اسباب اس کی علتیں بیان کیے گئے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اشیاء اللمحات میں تقریباً 1.5 صفحہ اس پر لکھا ہے، جبکہ وہ بہت مختصر و جامع لکھتے ہیں، مگر اس پر 1.5 صفحہ لکھا ہے، مختلف اقوال پیش کیے ہیں. ان میں سے 2-1 قول میں پیش بتا دیتا ہوں، بس جو آپ کے لیے کارآمد ہے. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سختی تعلیم امت کے لیے تھی، تاکہ آپ کی امت جب موت کی ان سختیوں کو دیکھے تو سرکار کی موت کی ان سختیوں کو یاد کرے اور اس سے سکون حاصل کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے کہ جب سرکار اللہ کے محبوب اعظم ہیں ان پر یہ سختیاں ہوئیں تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم پر بھی سختیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے متعلقین کے بھی ہو سکتی ہیں. ایک چیز ہے تعلیم امت کے لیے. اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریم جو تھی وہ پورے عالم کے لیے روح کی حیثیت رکھتی تھی. گویا آپ کے کی ذات سے، آپ کے جسم اطہر سے اور روح کا وقتی طور پر ہی جدا ہونا، عارضی طور پر ہی جدا ہونا، میں بتا چکا نا کہ انبیاء کی جو موت بھی ہوتی وہ عارضی ہوتی ہے. اس دن اشعار آپ کو سنائے تھے ہم نے. تو وقتی طور ہی پر سرکار کے جسم اطہر سے روح منور کا جدا ہونا یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. یہ بظاہر دیکھنے میں سرکار کے جسم اطہر سے جدا ہو رہی ہے، مگر یہ سرکار ہیں کون؟ جو جان عالم ہے، روح عالم ہے. گویا پورے عالم سے، پوری دنیا سے ایک روح نکالی جا رہی ہے. تو اس لیے سختیوں کا اظہار بہت ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ان کی روح کا لگاؤ اور روح سے جسم کا لگاؤ حد درجہ تھا. اس لیے جب دونوں میں جدائیگی ہو رہی تھی تو سختی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، وغیرہ وغیرہ بہت سے اور اسباب بیان کیے گئے. بس 3 بھی یاد رکھیے، بہت کافی. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يعافيه به يوم القيامة. رواه الترمذي. حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں جلد ہی اسے سزا دے دیتا ہے، دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ نے بندے کے ساتھ
برائی کا ارادہ فرماتا ہے، برائی وہ بندے کے اعتبار سے، اللہ تو اس سے پاک ہے، امسک عنہ بذنبہ، تو اس کو گناہوں کے ساتھ روک لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سزا یہاں نہیں دیتا ہے، گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتا ہے، بلکہ گناہوں کے ساتھ روک لیتا ہے، حتی یوافیہ بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن پوری پوری سزا اسے دے گا۔ وافا یوافی، موافات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا کوئی کام کرنا، تو پوری پوری سزا اسے دے گا۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط او السخط رواه الترمذی وابن ماجہ۔ اور انہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ثواب، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ عظم یہ مصدر ہے، اسی سے عظیم بنا ہے، ہاں، یعنی بڑی جزا اور بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ، جیسا امتحان ویسا سرٹیفکیٹ، ابھی سے آپ کو بتایا تھا، ہاں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور یقیناً اللہ عز وجل جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے، ابتلاہم، تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، تو جو اس پر راضی رہے، اللہ کے اس امتحان پر، آزمائش پر راضی رہے تو اس کے لیے رضا ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ أَوِ السُّخْطُ، سخط پڑھیے سین اور خے دونوں پر زبر، یا سخت پڑھیے سین پر پیش پڑھیے تو خے ساکن، یہ دونوں مصدر ہیں، ہاں، یہ رضا کی ضد ہیں۔ اور جو اس پر ناراض ہو تو پھر اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة، رواه الترمذي وروى مالك نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد یا عورت پر اس کی ذات، اس کے مال یا اولاد میں برابر آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اس کی ذات یعنی جسم آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، یا مال میں آزمائش ہوتی ہے، مال کہیں تباہ ہو جاتا ہے، مال کی آزمائش ہے، یا اولاد مثلا انتقال کر گئی یا پریشانی میں مبتلا ہوئی۔ تو بہرحال مومن مرد یا مومن عورت برابر آزمائش میں جانی، مالی یا اولادی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، مطلب اس آزمائش سے کی برکت سے اس کے گناہ یہیں دنیا میں جھڑ جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام مالک نے نحوہ روایت کیا۔ نحوہ کا مطلب کیا ہے؟ ارے اسی طریقے کا مطلب کیا ہے؟ نحوہ مثلہ میں فرق ہے، اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ روا نحوہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ الفاظ یہ نہیں، معنی اور مضمون یہ ہے، الفاظ یہ نہیں، ہاں۔ اور روا مثلہ کہتے تو مطلب کیا ہوتا کہ معنی اور الفاظ دونوں یکساں ہیں۔ وقال الترمذی، امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن صحیح کے اس کا کیا مطلب ہے ادھر میں بتا چکا۔